اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن مقدمے کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سباق کے اندر ہم نے قرآن مجید سے متعلقہ تمام تر مباحث مکمل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے قرآن مجید کے جو مصاحف ہیں مختلف شہروں کی طرف روانہ کیے تھے۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کے انہی مصاحف سے نقل کر کے مزید نسخے تیار ہوتے رہے اور دور دراز تک پھیلتے رہے۔ اس کے بعد جب پریس ایجاد ہوگی تو پھر پریس کے اندر تو پھر قرآن مجید کے مختلف نسخے وہ بار بار چھپنے شروع ہو گئے، اور پھر اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا کے اندر بے بہا قرآن مجید کے نسخے اور مصاحف یہ موجود ہیں۔ لہذا غلطی کا امکان نہ پہلے تھا نہ اب ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک نہ آئندہ بھی کبھی باقی رہے گا۔ چونکہ ہم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنی ہے اس معارف القرآن والے سبق پوری سیریز کے تحت، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم علم تفسیر کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ علم تفسیر کسے کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم یہ سمجھیں گے کہ علم تفسیر کسے کہا جاتا ہے، علم تفسیر کی ضرورت کیا ہے، اور علم تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، یعنی وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں سے ہم علم تفسیر کو لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ علم تفسیر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، جو تفسیر ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن مجید کے معنی بیان کیے جائیں، قرآن مجید کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر یہ نصیحت کی کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتائیں وہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے معانی اور تفسیر کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کی جانب بھیجا ہے جو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، یعنی ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں سکھائے تھے، بلکہ قرآن مجید کی پوری تفسیر یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک سورت کو پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال یہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے اس وقت تک تو قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو جب بھی کہیں دشواری پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، پوچھتے تھے، چنانچہ ان کو بڑا تسلی بخش جواب یہ مل جاتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ قرآن مجید کے جس طریقے سے الفاظ محفوظ ہیں اسی طریقے سے اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا جائے، تاکہ جو بے دین لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ملحد لوگ ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں لفظی تحریف کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، معنوی تحریف کی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے انعام سے اس امت نے یہ کارنامہ بھی بہت اچھے طریقے سے انجام دیا ہے۔ آج ہم بلا خوف و خطر یہ والی بات بڑی تسلی سے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن مجید کے نہ صرف الفاظ محفوظ ہیں بلکہ اس کی جو صحیح تفسیر ہے وہ بھی آج تک 1400 سال سے بالکل اسی طریقے سے محفوظ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہم تک یہ پہنچی ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ کہاں سے لی جائے گی۔ دیکھیں، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے سب سے پہلا جو ماخذ ہے یعنی تفسیر جہاں سے لی جائے گی وہ خود قرآن مجید ہے۔ چنانچہ ایسا بکثرت ہوتا ہے کہ کسی آیت میں کوئی ایک معنی، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک مضمون وہ حل طلب ہوتا ہے، وہ مجمل ہوتا ہے، اس میں اجمال ہوتا ہے، اس کی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، تو قرآن مجید ہی کی کسی دوسری آیت اس کے مفہوم کو واضح کر دیتی ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کے اندر آپ نے یہ والی آیت پڑھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں اس راستے کی ہدایت دیجیے جس راستے پر چلنے والوں پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ لیکن یہاں پر سورہ فاتحہ کی اس آیت میں یہ والی بات واضح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کس جماعت اور کس گروہ پر ہوا تھا جس کے راستے پر چلنے کی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، جبکہ دوسری آیت میں اس کو واضح طور پر متعین کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ والی جماعت ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پہ نبی ہیں، دوسرے نمبر پہ صدیق ہیں، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ یہ جماعت ہے جن کے راستے پر چلنے کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا کی تعلیم یہ دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ماخذ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا وہ قرآن مجید خود ہے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو آپ قرآن مجید میں ہی تلاش کریں۔ عین ممکن ہے کہ وہی والا مقام کسی دوسری جگہ پر بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بڑا ماخذ وہ حدیث ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو کہتے ہیں۔ یہ والی بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی صحیح مفہوم اور صحیح تشریح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے یہی والا فریضہ ساری زندگی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ قرآن مجید کی ہی عملی تفسیر ہے۔ مفسرین کرام نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جو زور دوسرے نمبر پر دیا ہے وہ یہی حدیث مبارک ہے۔ احادیث کی روشنی میں کتاب اللہ کا جو مفہوم ہے، کتاب اللہ کا جو معنی ہے، وہ صحیح طریقے سے واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ احادیث میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی روایات چونکہ موجود ہوتی ہیں، اسی لیے محقق علماء اور مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے ہیں جب تک وہ روایات کے تنقیدی اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو۔ لہذا جو روایت جہاں نظر آ جائے اور اسی کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفسیر کو متعین کر لینا، یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے یا اسی طریقے سے دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی نازک معاملہ ہے اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، حدیث کو، قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر صرف کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر کا ماخذ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن مجید کی تعلیم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نزول وحی کے وقت یہ حضرات بذات خود مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا جہاں پر بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی تھی، یہ حضرات خود بنفس نفیس وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے نزول قرآن کے پورے ماحول کو اور پورے پس منظر سے نہ صرف یہ واقف تھے بلکہ انہوں نے ذاتی طور پر بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے فطری طور پر قرآن مجید کی تفسیر میں ان حضرات کے اقوال جتنے مستند اور قابل اعتماد ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بعد میں آنے والوں میں سے کسی کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والے جتنے مرضی عالی مقام ہی کیوں نہ ہوں، ان کو یہ والا مقام اور درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا جن آیتوں کی تفسیر قرآن مجید سے یا احادیث سے ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے، تو ان آیات کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کو حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اتفاق ہو جائے کہ اس آیت کی یہ والی تفسیر ہے، تو مفسرین کرام اسی تفسیر کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی اور تفسیر بیان کرنا اور معنی کو متعین کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں، البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں مختلف صحابہ کرام کے مختلف اقوال یہ منقول ہوتے ہیں، تو بعد کے جو مفسرین ہیں وہ اس کے علاوہ دیگر دلائل کی روشنی میں یہ والی بات دیکھتے ہیں کہ کون سی تفسیر ان اقوال میں سے راجح ہے، کس تفسیر کو ترجیح دینی چاہیے، اور پھر اس کے اندر وہ اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث، یہ سارے اصولوں کی روشنی کے اندر پھر کسی ایک تفسیر کو متعین کرتے ہیں۔ بہرحال تفسیر کا یہاں پر موقع نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تیسرے نمبر پر اہمیت ہے ماخذ کی تفسیر کے، وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ آتا ہے تابعین کے اقوال کا۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے اقوال بھی علم تفسیر میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگرچہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ تابعین کے اقوال تفسیر میں حجت ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے اقوال کی اہمیت اپنی جگہ پر تسلیم شدہ ہے۔ تفسیر قرآن کے 4 ماخذ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث مبارک ہے، تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہیں اور چوتھے نمبر پر اقوال تابعین ہیں۔ 5ویں نمبر پر تفسیر قرآن کا جو ماخذ ہے وہ ہے عربی زبان۔ چونکہ قرآن مجید یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے، اس لیے تفسیر قرآن کے لیے اس زبان پر بھی مکمل عبور حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر کے اندر کوئی شان نزول یا کوئی خاص واقعہ
یا کوئی فقی مسئلہ یا کوئی فقی کلام یہ نہیں ہوتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے کوئی قول یہ بھی منقول نہیں ہوتا ہے، تو لہذا تفسیر کا اب ایک ہی ماخذ باقی رہ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے لغت عرب۔ لغت ہی کی بنیاد پر قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر اور تشریح ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف ہو تو مختلف آراء کے بارے میں جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قول کو ترجیح دی جائے، تو اس قول کو ترجیح دینے کے اندر بھی علم لغت سے کام لیا جاتا ہے کہ کون سا قول لغت کے زیادہ مطابق ہے، زیادہ موافق ہے، زیادہ قریب ہے، اور اس اعتبار سے باقی اصولوں کی روشنی میں اس قول کو اختیار یہ کر لیا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کا جو آخری ماخذ ہے وہ ہے تدبر اور استنباط۔ قرآن مجید کے نکات و اسرار ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم کے اندر بصیرت عطا فرمائی ہو، وہ جتنا زیادہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر اور تدبر کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ نئے نئے اسرار اور نئے نئے نکات اس کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کرام نے اپنے اپنے تدبر کے نتائج بھی اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیے ہیں، لیکن یہ جو اسرار ہیں یا یہ جو نکات ہیں، یہ اسی وقت تک قابل قبول ہوتے ہیں جب تک وہ مذکورہ بالا جو 5 ماخذ ہیں اس کے خلاف نہ جا رہے ہوں۔ 5 ماخذ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر کے اندر کوئی ایسا نقطہ بتاتا ہے یا کوئی ایسا اجتہاد بیان کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہا ہو، اجماع کے خلاف جا رہا ہو، لغت کے خلاف جا رہا ہو، اقوال صحابہ، اقوال تابعین کے خلاف جا رہا ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور شرعی اصول سے ٹکراتا ہو، تو ایسے نقطے کا، ایسے اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے دور کے اندر آپ نے بہت سے جو جدید اسکالرز ہیں ان کی جو تفسیریں ہیں، من مانی تفسیریں ہیں، من مانے نکات ہیں، آپ نے ان کو بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ بعض صوفیاء نے بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر ایسے نکات اور ایسے اسرار بیان کیے ہیں جو کہ انہی مذکورہ بالا اصولوں سے ٹکراتے تھے، تو چنانچہ امت کے محقق علماء نے ایسے تمام اصولوں کا، ایسے تمام اجتہادات کا رد کیا ہے جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہوتے ہوں۔ ظاہر بات ہے جو شریعت کے مسلمہ اصول ہیں اس کے مقابلے میں کسی شخص کی کوئی جو ذاتی رائے ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔